آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت کے راستے کا تعین۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم یوزلی انڈر ڈیولپ نیشن کے لوگ ہیں اور ہمارے پاس ہوتا یہ پرابلم ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں ہجرت کرنی ہے، کس ملک میں ہجرت کرنی ہے، یا کون سا ملک ہمیں زیادہ اچھے وسائل دے سکتا ہے۔ اب انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے مینپولیٹو لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو مینپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب اس دوڑ میں آ جاتے ہیں تو وہ فیک انفارمیشن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس فیک انفارمیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہمیں اسکیمنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اسکیمنگ ہوتی ہے، پھر اسکیمنگ کے علاوہ ہمیں کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کبھی ہجرت کا کوئی راستہ متعین کریں تو اس کے لیے آپ ضرور یہ معلوم کریں کہ آپ نے کہاں مائیگریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اس سے ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ملک میں مائیگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس ملک کے اندر آپ حالات دیکھیں کہ جیسے آپ کے پاس ہنر ہے، آپ ایک کرسی بنانے میں ماہر ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں کرسی کی کیا حیثیت ہے۔ اگر وہاں کرسی کی حیثیت ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں کرسی بھی بنائیں گے تو آپ کو ویلیویبل سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں جا کے کچھ بھی کر لوں گا اور میں کچھ بھی کرنے کا اہل ہوں گا، تو یہ ایک عجیب سا میٹر کریٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ فائنینشلی آپ کو بہت زیادہ ویکر شو کراتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فائنینشلی آپ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کرتے ہیں ویری نیکسٹ کہ آپ کو اپنے اندر اپنی حیثیت کو بنوانے کا ہنر پیدا کرنا چاہیے۔ کیسے پیدا کرنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کسی ملک جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی وسائل ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اب ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو اپنے اندر جانچ کرنی پڑے گی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا کردار ہوگا، میں کس طرح سے اس کام کو کر سکتا ہوں، یا میرا کام کرنے کی جو اصل حیثیت ہے وہ کس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں ہنر کی، ہنر بھی ایک حیثیت، آپ اپنی حیثیت کیسے بنوائیں گے؟ دیکھیں میں نے وہی بات بتائی کہ آپ اگر کرسی بنانے کے ماہر ہیں اور آپ کرسی بنانے والے کسی ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں کرسیوں کی بڑی قلت ہے، تو وہاں آپ کی بڑی ویلیو ہوگی کیونکہ وہاں آپ کی حیثیت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک چلے جاتے ہیں جہاں پر کرسیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں وہ آلریڈی کسی اور چیز پہ چلے گئے تھے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ اب وہاں کرسیاں بناؤ گے تو لوگ کہیں گے یار کیا کرسی بنانے کے لیے اس کو کتنے پیسے دوں گا؟ تو آپ کی وہاں پر کیا ہوتی ہے کہ فائنینشیل حیثیت کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی حیثیت بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جب آپ ہجرت کریں تو اپنے ایسے راستے کو اختیار کریں، ایسی چیزوں کو اختیار کریں جس سے آپ کا جو لیول اپ ہو سکے، آپ بڑھ سکیں، آگے بڑھنے کے لیے جا سکیں۔ تو اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے جو ہے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، پھر یہ سوچیں کہ آپ نے کس ملک میں جا کر اپنی حیثیت کو استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کی بات کیا ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں انڈر ڈیولپ نیشن کے لوگ ہیں ہمارے پاس ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ وہاں کے وسائل کیا ہیں اور وہاں کے مسائل کیا ہیں، وہاں پر فوائد کیا ہیں، اس کی جانچ کرنے میں بھی مس انفارم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے وہی کہا کہ انڈر ڈیولپ نیشن ہے، انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے۔ جب انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی ایجنڈری سسٹم کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایجنڈری سسٹم کیا کرتا ہے، وہ اپنی بینیفٹس اور اپنے مفاد کے لیے آپ کو استعمال کر لیتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پھر ڈفرینٹ قسم کے اسکیمز ہوتے ہیں، اور ان اسکیمز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو متعین کردہ راستہ تھا وہ بالکل آپ اس راستے سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور اپنا وسائل بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے وسائل ضائع ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ آپ کے پرسنل وسائل ضائع ہوتے ہیں، بلکہ اگر ہم اس کو سوسائٹی کے طور پر دیکھیں تو سوسائٹی میں بھی اس کے بڑے اہم نقصانات دیکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے آپ کو فراڈولنٹ کیا، آپ کے ساتھ چیٹ کر دی، اب اس نے کیا کیا، اس پیسے سے کیا بھی کرے گا، کس طرح استعمال کرے گا؟ جب بھی وہ استعمال کرے گا تو آپ کی جیب سے وہ سرمایہ چلا گیا، اب کیا ہوا، کسی اور کے پاس وہ سرمایہ چلا گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی ذاتی حیثیت تھی وہ گر گئی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سوسائٹیلی بات کریں، اگر ہم انڈیویجول بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے پاس تو نقصان ہو گیا، لیکن سوسائٹی میں کیا ہوا، آپ کی حیثیت گر گئی۔ لیکن جس شخص کی حیثیت بڑھی اس نے بھی اسے کسی اس میں استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی اس کو کسی ایسی ریسورس میں استعمال نہیں کیا جس سے وہ پیداواری صلاحیت کو پیدا کرتا۔ تو اس سے کیا ہوا، جو آپ کا سرمایہ تھا وہ تو ضائع ہوا ہی ہوا، لیکن جو دوسرے کے پاس سرمایہ گیا اس سے کیا ہوا کہ اس نے بھی اس کو پیداواری صلاحیت میں استعمال نہیں کیا، اس نے اپنی ذاتی خرچوں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے استعمال کر لیا، اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو مزید کنٹری کی پیداوار تھی
وہ ڈیمیج ہو گئی۔ تو اس طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ وسائل اور مسائل دونوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مسائل اور وسائل کہاں تک کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر ہمارے یہاں ڈپریشن کی ایسی فضا قائم کر دی جاتی ہے، اور کی جاتی نارملی، یہ اگر دیکھا جائے تو ڈپریشن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اب اس ڈپریشن کی فضا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ڈپریشن ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب ڈپریشن کی فضا قائم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ فٹافٹ فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک تو سرمایہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، آپ سرمایہ کے لیے اپنی جلد بازی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جلد بازی کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ نقصانات کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اب نقصانات کریٹ ہوتے ہیں تو یہ تمام معاملات جو ہے زندگی کے بہتر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، معاملات اس کے اندر کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کبھی بھی ہجرت کا راستہ متعین کر رہے ہیں تو فیصلہ کو ذرا دیکھیں، اور اس کی کئی جگہ سے انفارمیشن لیں، ایک جگہ سے نہ لیں، کیونکہ آپ کو دیکھیں، آپ جب اپنی صلاحیتوں کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آلموسٹ ان صلاحیتوں پر آپ کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے وسائل کا جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان پہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا اختیار رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں لوگ جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، پھر ان کو ڈچ ہوتا ہے، پھر ڈچ ہوتا ہے تو اس سے ان کا بھی سرمایہ ضائع ہو گیا، پھر وہ انڈیویجولی بھی ضائع ہوا، اور وہ کیا ہوا کہ وہ آپ کا کنٹریلی بھی سرمایہ ضائع ہو گیا، کیونکہ اس میں کوئی پروڈکشن نہیں کی، اس نے صرف آپ کو اس سے کیا کیا، اس نے کھایا اور اس کو استعمال کیا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھا، اور اس پہ کوئی سوسائٹیلی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کے پاس اس طرح کے معاملات کریٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ کو وہی کیا ہوا، پھر اپنے اسکیم تو اپنی جگہ، اب کیا ہوا، آپ نے جلد بازی کی، جلد بازی میں فیصلہ کیا، کسی نے آپ کو کہا کہ جی آپ کسی طرح سے چلے جائیں، کسی اور راستے سے چلے جائیں، اللیگل وے سے آپ جانے کی کوشش کریں، تو اگر آپ نے اللیگل وے سے جانے کا راستہ اختیار کر لیا تو آلموسٹ آپ کے لیے تو ویسے ہی معاملات کافی تنگ ہو جائیں گے، کافی سخت ہو جائیں گے۔ حالیہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا، جو اللیگل موو کر رہے تھے اور مائیگرینٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اللیگل مائیگرینٹ کی وجہ سے کیا ہوا، ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ اللیگل مائیگرینٹ جو ہیں وہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات آپ کے لیے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اللیگلی موو کر جائیں گے تو آپ وہاں کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں تھا، وہاں کوئی آفیشیل معلومات نہیں تھیں کہ جس ملک میں آپ جا رہے تھے وہاں کیا آپ کا ریپوٹیشن تھا، کوئی ریپوٹیشن نہیں تھا، کوئی ریپوٹیشن کی ویریفیکیشن نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، جب آپ باقاعدہ اس طرح سے چلے جاتے ہیں کشتی کے تھرو یا کسی اور ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں، آج کل لوگوں نے یہ بھی سسٹم بنایا ہوا ہے، تو یہ انتہائی نامعقول قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ کسی اور ملک آپ جو ہے وہ اس طرح سے اللیگل وے میں جب موو کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور آپ کی قوم کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی راستے کو اختیار نہ کریں، ایسے کوئی راستے پہ نہ جائیں جس راستے پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں نقصان یا خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر جلد بازی سب سے بڑی چیز ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس معاملات کو دیکھا جاتا ہے، انڈیویجولی بھی دیکھیں اور سوشلی بھی دیکھیں کہ کیا کیا معاملات ہیں، اس میں کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے۔ تو اس وقت جب آپ ان تمام چیزوں کا تخمینہ کریں گے تو آپ کو راستہ چننے میں آسانی ہوگی، اور بہت اچھے سے آپ راستہ چن پائیں گے۔